اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج بروز منگل 23 اپریل 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ سلامت ہوں گے، اور اللہ ہمیشہ ہی آپ کو خوش و خرم و سلامت رکھے، اور اللہ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تو میری یہ دعا ہے۔ اور میں آج تیسرا خطبہ بیان کر رہا ہوں صرف اخلاقیات پر۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تو یہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 37 ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بس آج 2 آیاتیں، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، پھر ایک دوسری آیت پڑھوں گا، بس 2 آیاتیں پڑھتا ہوں۔ امید ہے مجھے کہ آپ غور سے سنیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں ایک عرض کرتا ہوں پہلے آیت پڑھنے سے پہلے، عموماً ہر شخص اہل سنت کا دعویٰ بھی یہی ہے، ہم سنت رسول پر چلتے ہیں۔ جو کچھ رسول کریم کے فرمان کے علاوہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا، ہم ان کے عمل کو بطور نمونے کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اہل سنت کا۔ اور شیعہ حضرات سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت، ہم بھی پاک رسول اور ائمہ طاہرین کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، یہ عورتوں کو مارنا پیٹنا، اپنی گھر والی کو، یا بہن ہو یا کوئی عورت ہو، خاص طور پر اپنی گھر والی، تو ان کو مارنا پیٹنا اور ان سے بد اخلاقی کرنا، یہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم مرد ہیں تو اس لیے ہماری مرضی ہے، ہم سے عورت خوف زدہ رہے، یہی ان کا خیال ہوتا ہے۔ یہ مختلف قوموں میں مختلف رواج ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں اگر 2 بار ہم اپنی عورت کو نہ ماریں تو پھر وہ مردی نہیں ہے، کیونکہ عورت سیدھی بھی ایسے رہتی ہے۔ پتہ نہیں انہیں یہ کس نے سکھایا پڑھایا ہے۔ میں ایک عرض کرتا ہوں، مختصر سی بات ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 عورتیں تھیں۔ جب آپ نے وفات پائی اس وقت 11 زندہ تھیں، پہلی جو فوت ہو گئی تو ہو گئی۔ جب یہ 11 عورتیں زندہ تھیں، آپ اگر ان کو مارتے تو 1 دن میں یا 2 دن 3 دن کے بعد مارتے تو مہینے کے بعد پہلی کی باری آتی نا، روزانہ ایک کو مارتے۔ مجھے کوئی سنی کوئی شیعہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ حضرت رسول کریم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو ایک چپت ماری ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم ہمیشہ ہی مارے رکھو، ورنہ تو جیسے مرد کی ایک عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی ایک مقام ہے، ایک احترام ہے۔ وہی عورت جو تمہارے نصف ایمان کی محافظ ہے، اور تمہاری جائیداد کی محافظ ہے، اور تمہاری بچوں کی ماں ہے، اور اس کو تم مارتے ہو، اس کا بھی تو وہی گھر ہے، تو اس کا عذاب تمہیں قبر میں ہوگا اور حشر میں ہوگا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اپنی گھر والیاں جو ہیں ان سے اچھا سلوک کریں، اور ان کی غلطی ہو یا وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کو غصہ لگے تو غصے کو برداشت کریں، تو ایسا کام نہ کریں۔ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ تو اور یہ سنت رسول ہے کہ گھر والے سے اچھا اور بہتر سلوک کیا جائے۔ اور آگے اب میں آیت کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، کسی صورت اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔
شرک کئی قسم میں ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی چیز کو سجدہ دیں تو ہم نے شرک کیا، ورنہ شرک نہیں ہے. ہم اگر کسی قبر پر جا کر دعا مانگے صاحب قبر سے کہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کہ ہمارا کام ہو جائے، تو یہ شرک ہے. اللہ نے اس بات سے سورہ یونس میں منع فرمایا ہے. اسی طرح اگر ہم کسی غیر کا کہنا مانیں جس کو اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ہادی بنا کر نہ بھیجا ہو، ہم اس کو اپنا ہادی سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ یہ فرمائے گا یا جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیں یہ شرک ہے. اگر کسی مولوی کی بات کو سن کر یوں ہی تسلیم کر لیں کہ بالکل اس نے سچ کہا، اسے کوئی دلیل طلب نہ کریں، آپ کوئی دلیل نہ دیکھیں، یہ شرک ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کی جگہ رب مان لیا. یہ یہودیوں بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے. جب انہوں نے کس طرح رب مانا تھا، وہ سجدہ نہ کرتے تھے ان کو، نہ ان سے کوئی دعائیں مانگتے تھے. وہ انہوں نے اس طرح رب مان لیا کہ جو کچھ ان کا مولوی، ان کو یہودیوں کے مولویوں کو احبار کہتے ہیں، ہیبر، یہ احبار جمع ہیبر کی، یہ وہ اپنے مولوی کو ہیبر کہتے ہیں، ہم مولوی کہتے ہیں. یہ اپنی اپنی زبان کا فرق ہے. وہ اپنے مولوی سے جو بات پوچھتے، جو کچھ مولوی کہہ دیتا اس پر قائم ہو جاتے. وہ بالکل اس کی تحقیق نہ کرتے، نہ کسی اور سے پوچھتے، وہ وہاں پر بالکل وہ منجمد ہو جاتے کہ یہ جو مولوی صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے جو عابد تھے، صاحب تھے، وہ بھی جو کچھ کہتے وہ ان پر قائم ہو جاتے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو، زاہد و عبدوں کو اللہ کے بجائے رب مان لیا ہے کہ ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ایسا اعتبار کرتے ہیں جیسے کہ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتماد کرنا گویا اللہ پر اعتماد کرنا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول پر تو اعتماد کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی بھی ہو، جتنا عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، کوئی ہو، انسان ہے. اگر عام انسان غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اس کی بات جو وہ کرے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ دلیل کیا ہے تیری بات کی. اگر وہ کوئی دلیل نہ دے تو انسان کو چاہیے خود دلیل تلاش کرے، کسی سے دلیل طلب کرے. جب تک اسے دلیل نہ ملے تو اس کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرما دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس سے رک جا. روزمرہ معمول کی بات ہے کہ ساری دنیا جس پر متفق ہے، پورا عالم اسلام متفق ہے، وہ عمل تو کریں. باقی کوئی نئی بات اگر آ جائے یا ایسی بات جس پر عالم اسلام متفق نہیں ہے بلکہ ان میں اختلاف ہے، تو ایسی بات کے متعلق دلیل لینا چاہیے، ورنہ روز حشر اللہ جہنم میں پھینک دے گا. اللہ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ، کہ روز حشر ہم کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے سوال کریں گے کیا تم نے اسے ہدایت نہ کی تھی. تو دل یہی کہے گا کہ اس نے مجھ سے ہدایت طلب ہی نہیں کی، یعنی اسے سوچا ہی نہیں. تو اس فکر کرنے سے، سوچنے سے غافل نہ رہو، کیونکہ آیت نمبر 179 سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے کافی جن و انسان جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کثیر جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے. بھائی سوچنا چاہیے، کسی پر اعتماد کر کے ایسے سکہ ہو جانا، ایک مقام پر اس کی بات کو مان لینا بغیر دلیل کے، یہ شرک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تعبدو، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی صورت شرک نہ کرو.
اور اپنے والدین پر احسان کرو. احسان جو تم کرو گے تمہارا احسان نہ ہوگا. احسان کہتے ہیں نیکی کو، یعنی اپنے والدین سے نیکی کرو، ورنہ تمہارا کوئی احسان نہیں. کیونکہ احسان تو انہوں نے کیا ہے کہ تمہیں پالا پوسا، جوان کیا، سب کچھ کیا، جائیداد کا وارث بنایا. وہ والدین جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، ایک والد کے پاس بس چند ہزار روپے ہوتے ہیں، ایک والد کے پاس صرف گدھا ریڑھی ہوتی ہے، ایک والد کے پاس 2 کنال زمین ہوتی ہے، جو ہوتی ہے وہ دے اپنے بیٹوں کو دیتا ہے. تو اتنا والد احسان کرتا ہے. اور پھر اور والدہ بھی. اور پھر اگر تم ان کی کچھ پرورش کرو، کچھ ان کو دو، تمہارا احسان نہیں. مگر احسان کیونکہ نیکی کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین پر احسان کرو. اللہ کی عبادت کرو، کسی صورت اس کے ساتھ شرک نہ کرو. شرک اس کے ساتھ کسی صورت نہ. میں نے بتا دیا کہ شرک ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دیکھو، ہمیں ایک ہمارا سردار کہتا ہے، ہمارا وہ بڑا گودا کہتا ہے، ہمارا وہ رشتہ دار ہمیں کہتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی پر ہم جھوٹا کیس کر رہے ہیں اور وہ ایک مدعی فلاں بن گیا ہے، گواہ تو بن جا. تو ہم ہاں جی گودا ہم تیار ہے جھوٹی گواہی دے. اللہ نے تو روکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ نے بتاؤ کہ جھوٹی گواہی سے بچو، مگر ہم جا رہے ہیں. تو گویا ہم مشرک ہیں. ہم نے اس اپنے گودے کو گڈھا دے پوتر کو خدا جی میرے کو غلام ہٹے بھائی سے. تو ہم نے گویا اسی کو اپنا خدا مان لیا ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر ہم اس کا فرمان مان رہے ہیں. تو میں اللہ کے فرمان کے خلاف بھی کسی کی بات کو مانیں گے تو شرک ہوگا. اگر کسی کی بات کو سن کر یقین کر لینا یہ سچا ہے، بالکل سچا ہے، تحقیق نہ کرنا، اس سے کوئی دلیل طلب نہ کرنا، خود کوئی دلیل تلاش نہ کرنا، یہ شرک ہے. تو یہ اور کسی صاحب قبر سے کوئی منتیں مرادیں ماننا یہ شرک ہے. تو ہر صورت اللہ سے شرک کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرو. سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی فرما برداری نہیں کرنا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا. لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. کس کی نیکی؟ فَإِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر تو دیکھے تیری زندگی میں، تیری موجودگی میں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان دو میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے سامنے اف نہ کرنا اور ان کو جھڑک بھی نہ دینا. اف کسے کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں کہ تم کام پر چلے گئے، واپس آئے تو والد سے یا والدہ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، وہ بہت بڑا نقصان، اور تم اگر بیٹا ماں یا باپ کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کرے، جیسے جسے ہم آہیں بھرنا کہتے ہیں، اگر اتنا بھی کر لے تو اللہ فرماتا ہے نیکیاں میں تیری ختم کر دوں گا کہ تو نے اور اپنے باپ یا والدہ کے دل کو رنجیدہ کر دیا. جس کے سامنے اف نہیں کر سکتے اس کی آواز سے اوپر آواز نہیں دے سکتے، یعنی والد کی آواز سے زیادہ آواز کے ساتھ نہیں بول سکتے. تو یہ اس طریقے سے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اور یہ آیت ہے پوری جو میں نے پڑھی نہیں، میں کیونکہ اور آیت پڑھ رہا ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبیوں پر احسان کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، یتیموں مسکینوں پر احسان کرو، وَجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارا قریبی ہمسایہ ہو اس پر بھی احسان کرو. دیکھو والدین پر احسان، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین پر احسان کرو. اور پھر میں کہہ رہا ہوں، پھر قرآن مجید فرما رہے ہیں، میں نے آیت بتا دی ہے، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 37 ہے، اپنے پاس قرآن میں اٹھا کر دیکھ لینا، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہ دلیل ہے تمہارے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے قریبیوں پر، یعنی بھائی پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، اور بھائیوں پر، بھتیجوں پر، جو تمہارے قریبی ہیں ان پر، بہنوں پر، بھائیوں پر، ان پر احسان کرو. وہ مشکل میں ان کی مشکل کو دور کرو. اگر وہ کچھ بیمار ہیں ان کا علاج کرو. جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان ہر مسلمان پر فرض ہے. وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ،
اور یتیموں پر ان کا خیال رکھنا. کوئی تمہارے علاقے میں کوئی یتیم ہو اور وہ نابالغ ہو، بچہ ہو، تو اس کی ہر صورت امداد کرنا. وہ والیتاما والمساکین ہے. اور مسکین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ غریب تو ہوتے ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں، مگر وہ کسی سے مانگتے نہیں، خاموش رہتے ہیں. اس کو اللہ نے مسکین فرمایا ہے. تو آپ ان کے چہرے سے، ان سے حالات سے واقفیت حاصل کر کے کسی صورت میں ان کی امداد کر دینا، کیونکہ وہ کسی سے لیتے بھی نہیں ہیں. جب آپ ان کو دیں گے تو ان کی وہ جو ہے نا حمیت و غیرت جو ہے وہ گوارا نہ کرے گی کہ میں خودداری کو ان سے لے لوں، تو اسے کسی طرح سے اس کی امداد کر دینا ضروری ہے. بالمساکین و جار ذی القربیٰ، اور جو تمہارا ہمسایہ ہے اس کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا ہے اور اس کی امداد کرنا ہے. و جار الجنب، اور ایک ایسا ہمسایہ ہوتا ہے کہ وہ قریب رہنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ جیسے یہ ہم ان کو پکھی باس کہتے ہیں، وہ یعنی کہ ایسے لوگ خواجہ بدوش ہوتے ہیں، وہ آ کر پاس بیٹھ جاتے ہیں 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. تو ان کو کوئی مشکل ہو یا کوئی چیز وہ طلب کرے تو ان کے ساتھ بھی تم نے وہ یعنی کہ وہ ان کے ساتھ بھی تعامل کرنا ہے، ان کی بھی مدد کرنا ہے، ان پر بھی احسان کرنا ہے. یہ ہمسایہ چاہے وہ مطلب دور کا یا قریب کا ہمسائے سے، یا وہ آئے 4 دن کے لیے 8 دن سے آیا ہو یا مستقل، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کے پر سلوک کرنا اچھا ہے. تو وصاحب بالجنب، اور جو تمہارا دوست ہے دوستوں پر احسان کرو. وابن السبیل، اور مسافر پر، ہو سکتا ہے مسافر آئے، مہمان ہو کر آئے تو اس کی خدمت کرو، اسے روٹی دینا، بستر دینا، مکان دینا، رہائش دینا، یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی مدد کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری یعنی تمہاری اولاد، تمہاری بیوی اور تمہارے نوکر چاکر، جو بھی تمہارے، جو جن کے کفیل تم ہو، تو وہ جو ہے ان پر بھی احسان کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخور، ہاں ان پر مختالا فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اترانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے کہہ دیں ہر ایک کو ہم نے دینا ہے، کیا وہ کما نہیں سکتے، یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، اس پر ہم فخر کریں، اس پر اترائیں. ہم نہ کوئی مہمان کی عزت کریں، نہ مسافر کی مدد کریں، نہ ہمسائے کی کوئی مدد کریں کہ وہ نہیں کما سکتا، ایسی باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے منع فرماتا ہے. تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. اب آپ ذرا سوچیں میرے بھائی، میرے عزیز ناظرین، آپ سوچیں، خدا کے لیے سوچیں. حق یہ تھا، یہ تو مولویوں کو چاہیے تھا اخلاق کی تعلیم وہ دیتے. میرا کام تو یہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ میں خطیب بھی نہیں ہوں، تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سدھار رہا ہوں، آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. قرآن مجید تو آپ کے گھر بھی ہوگا، آپ اٹھائیں قرآن پڑھیں. تو اب آپ خود اندازہ کریں، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، شرک سے منع کیا ہے، اور پھر فرمایا والدین سے نیکی کرو، قریبیوں سے نیکی کرو، اور پھر اس کے علاوہ یتیموں مسکینوں سے بھی نیکی کرو، احسان کرو ان پر بھی، اور وہ جو ہمسایہ قریبی ہے اور جو پکی بات ہمسایہ آ جائے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اسی طرح اپنے دوستوں پر احسان کرو، اور جو تمہارے گھر میں جن کے تم کفیل ہو ان پر احسان کرو. اب مخلوق میں سے کسی کو اللہ نے چھوڑا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سب پر احسان کرو. سب جتنے لوگ ہیں جو تمہیں کوئی مشکل میں نظر آئے اس کی مدد کرو، ہر ایک پر احسان کرنا ہے. تو یہ ہے اسلام، ہر ایک پر احسان کرنا ہے. ہم نے اس میں مذہب، ذات پات کا خیال نہیں رکھنا، کالے گورے کا خیال نہیں رکھنا. وہ ذات کا کوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو ہو اور وہ بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کو دور کریں، کیونکہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہم نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھنا، اور ہم نے وعدہ خلافی بھی نہیں کرنا، نیکی کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اور یہ ایک آیت ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83 80 اوپر 3 یہ آیت ہے.
اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، بات وہی آ رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، ان سے ایک عہد لیا تھا کہ خبردار اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین پر بھی احسان کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبیوں پر، یتیموں مسکینوں پر احسان کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ کل بھی آپ سے یہ عرض کیا ہوگا کہ اخلاق کے ساتھ بات کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اخلاق کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اور پھر إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، اور پھر تم یہ یعنی بنی اسرائیل سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، پھر تم میرے اس عہد سے پھر گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے، تھوڑے لوگ صرف رہ گئے یہ قائم اس عہد پر، باقی پھر گئے، إِلَّا قَلِیلٌ مِنکُم وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، تم تو منہ موڑنے والے تھے۔ تو بھائی وہ یہودی تو اللہ کے عہد سے پھر گئے، میں عرض کرتا ہوں مہربانی کر کے آپ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ کے عہد سے نہیں پھرنا چاہیے نا، تو اللہ کے عہد پر قائم رہو، اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے اسی طرح اپنے اخلاق کو بلند کرو، مخلوق خدا کے لیے گویا رحمت بن جاؤ، مصیبت نہ بن جاؤ، رحمت بن جاؤ، مخلوق خدا کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ایک شخص کوئی غیر مسلم بھی ہو تمہارے ہمسائیگی میں بیٹھا ہو تو وہ سوچے، وہ ان سے کوئی پوچھے کہ تو کس حال میں ہے، وہ کہے کہ میں اچھے حال میں ہوں، کیونکہ میں ایک مسلمان کا ہمسایہ ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی مشکل مجھ پر آئے گی تو وہ اسی طرح میری مدد کرے گا جیسے کہ میں اس کی اولاد ہوں یا اس کا بھائی ہوں، وہ میری مدد اسی طرح کرے گا۔ تو میں چونکہ میں ایک مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے ہاتھ زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے تو وہ ہے مسلمان، تو اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عادت میں حدیث سے زیادہ پیش نہیں کرتا کیونکہ حدیثوں کے لیے پھر کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اخلاقیات کے بارے میں بات آ گیا تو میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی میں ذرا ناظرین میں ایک عرض کر دوں، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت فاضل الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ان کو تو ہم نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور جن پر نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ آل محمد کون ہیں؟ بھئی آل محمد پر درود پڑھنا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ تو اچھا ہے جو ان پر اللہ راضی ہو گیا، مگر یہ سوچیں تمہارا فرض جو تھا یہ فرض تھا درود پڑھنا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ تو درود تو پڑھنا ہم پر فرض تھا، قرآن نے اللہ نے فرض کر دیا، رسول نے درود سکھا دیا کہ اس طرح پڑھنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں رضی اللہ، آپ رضی اللہ کہتے رہے ہیں، آپ اپنا فرض ادا نہ کر سکیں گے تو روز حشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو میں اس لیے میں نے یہ بات بھی سمجھانا تھی، میں نے عرض کر دی کہ جب بھی آپ نام لیں اہل بیت میں سے کسی کا یا اولاد رسول میں سے کسی کا نام لیں تو اس وقت کہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی تو نہیں ہے، علیہ الصلاۃ والسلام صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس مولوی صاحب سے پوچھو کہ جب تو حضرت فاضل الزہراء کا نام لیتا یا حضرت مریم کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، کبھی اس کے لیے تو رضی اللہ نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوا، اگر یہ درود صرف نبیوں پر ہوتا ہے اور اس کی آل پر نہیں ہوتا، نماز میں کیوں درود پڑھتے ہو؟ درود اتنی ضروری چیز ہے، اگر نماز میں نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں، اگر جنازے میں نہ پڑھیں تو جنازہ قبول نہیں، اگر دعا میں درود اول آخر نہ پڑھے تو دعا قبول نہیں۔ جب کوئی نیکی اللہ رب العزت بغیر درود کے قبول ہی نہیں کرتا، یہ درود بہت بڑی نیکی ہے، تو اس کو جب نام لیں ان پاک ہستیوں کا تو یوں کہیں کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاضل الزہراء صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ،
حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، تو اس طرح کہیں، یوں نہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ. تو میں یہ ہم درود پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے فرمایا ہے، جناب نے فرمایا کہ اکرم الوالدین ولو کان کافرا، اپنے والدین کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اکرم الجارہ ولو کان کافرا، ہمسائے کا احترام کرو، اکرام کرو، ان کی عزت کرو اس کی، چاہے وہ کافر بھی ہو. وہ کافر ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، اس کی مشکلات کو دور کرو، اس کی مدد کرو. ہمیں اس سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم اپنے دین، اپنے مذہب کو دیکھیں گے، ہم اس کے مذہب کو نہیں دیکھیں گے. تو اکرم الجارہ ولو کان کافرا، ہمسائے کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو چاہے وہ کافر بھی ہو. تو اکرم الضیفہ ولو کان کافرا، اور مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر بھی ہو. تو ہم نے ان ہستیوں کی، یعنی والدین کی، مہمان کی اور ہمسائے کی عزت اور اکرام کرنا ہے. تو یہ رسول کریم نے فرما دیا ہے. اور والدین چاہے کافر بھی ہوں، تو اس کے متعلق سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کیا ہے کہ اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر پیٹ میں اٹھایا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلایا. ان اشکر لی والدیک، اور میرا شکر گزار ہو جا، اور اپنے والدین کا بھی. اور فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان جاہداک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر، شرک کر، بت کی پوجا کر، یا کہ یہ وہ میرے حکم کے خلاف کوئی بات کر کے فلاں شخص کو مارو، پیٹو، فلاں کی چوری کر لو، فلاں کا یہ نقصان کرو، اگر تمہارے والدین یہ کہتے ہیں فلا تطعهما، ان کا کہنا نہ ماننا، کیونکہ میں نے منع فرمایا ہے. تو اس معاملے میں میری بات ماننا، ان کی بات نہ ماننا. باوجود اس کے اگر وہ کافر ہوں، مشرک ہوں والدین، ان جاہداک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اور وہ میرے ساتھ شرک کرنے کے متعلق کہیں جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے، تو فلا تطعهما، ان کا کہنا نہ ماننا. مگر یہ بات ضرور ہے کہ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کا دوست بن کر رہنا، یعنی دنیاوی طور پر ان پر احسان کرنا، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اس کی دوائی ہے، علاج ہے، کھانے پینے کا جو انتظام ہے، جو وہ چاہیں، جو کہیں، ان کی خدمت دنیاوی طور پر کرنا ہے، چاہے والدین کافر بھی ہوں. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب اسی حدیث کے مطابق میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، تاکہ میں اس حدیث کی مطابقت قرآن سے کروں. تو اس لیے میں نے آیت قرآن کی پڑھی ہے. تو یہ آیت اور حدیث کا ایک ہی مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.